کہ محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں ہے۔ اگر ہمیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ موقع عطا فرما دے تو ہمیں چاہیے کہ جتلائیں نہ۔ کیوں؟ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اگر جتلا دیا تو وہ نیکی کا بدلہ مل گیا۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اگر صدقات بھی دیتے ہو تو ان کو احسان چڑھا کے ضائع مت کرو۔ ہمارے مشائخ دائیں ہاتھ سے اس طرح نیکی کرتے تھے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کرتا تھا، اور آج ہمارا بالکل وہی حال ہے۔ ہم دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ تو جس طرح ہم گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، ہمارے مشائخ نیکیاں کر کے ان کو اس طرح چھپا لیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گرمی کے موسم میں سخت دھوپ کے اندر کھڑے ہیں، پسینہ آ رہا ہے۔ ایک واقف کار وہاں سے گزرا، اس نے کہا حضرت چلچلاتی دھوپ ہے، پسینہ آ رہا ہے اور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ دیوار کے سائے میں آ جاتے، چھاؤں میں آ جاتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں چھاؤں میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ صاحب خانہ نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا تھا اور آج اس نے واپس کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دھوپ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ اس قرضے کے بدلے اس کی دیوار کے سائے کا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، یہ بھی نہ سود بن جائے۔ چنانچہ سلف صالحین اگر کسی کا بھلا کرنا چاہتے تھے، خدمت کرنا چاہتے تھے، تو رات کو ان کے دروازے کھول کے جو سامان ہوتا تھا ان کے گھر کے اندر ڈال کے اور اوپر پیغام دے دیتے تھے کہ یہ تمہارے لیے فلاں ہے، اور اس لیے ایسا کرتے تھے کہ یہ بھی پتہ نہ چلے کہ ہمارے ساتھ یہ بھلا کس بندے نے کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر لانو کا زمانہ خلافت ہے۔ عجیب واقعہ ہے، عمر لانو ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، ایک جو بھی چمڑے کی کوئی چیز تھی، اور اس پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو سینئر سٹیزن تھے، زیادہ بوڑھے تھے یا معذور لوگ تھے، ہینڈی کیپ تھے، اور ان کو خدمت کی ضرورت تھی، اور جس نے ان کی خدمت ذمے لی ان کا بھی نام آگے لکھا ہوا تھا۔ اس کی خدمت اس نے ذمے لے لی، اس کی اس نے لے لی، اس کی اس نے۔ ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام لکھا ہوا تھا، آگے جگہ خالی تھی، تو عمر لانو نے اس بڑھیا کا نام بھی نوٹ کر لیا اور اس کا گلی، مکان، ایڈریس بھی نوٹ کر لیا، اور کہا کہ بھائی اس کی خدمت میں کروں گا۔ اب بوڑھی عورت کی کیا خدمت کرنی ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں جاتے تھے، جھاڑو دے دیتے تھے، برتن دھو دیتے تھے، باہر سے پانی بھر کے اس کو گھر میں پہنچا دیتے تھے۔ ان کاموں کے ہونے سے اس بڑھیا کو آسانی ہو جاتی تھی، وہ پردے میں رہ کے زندگی گزار۔ عمر لانو نے فجر کی نماز پڑھی، بڑھیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ اماں میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس نے بھائی خدمت کرنے والا تو کوئی آیا تھا، وہ خدمت کر کے چلا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اگلے دن فجر کی بجائے تہجد پڑھ کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون؟ اماں خدمت کرنے کے لیے آئے۔ بھائی خدمت کرنے والا تو آیا تھا، کر کے چلا گیا۔ اماں وہ کون تھا؟ نہ میں نے کبھی نام پوچھا، نہ اس نے کبھی نام بتایا۔ اماں اس کا قد کاٹ کیسا تھا، شکل کیسی تھی؟ بھائی وہ جب آتا تھا تو دروازے سے کہتا ہے پردہ کر لو، میں کمرے میں چلی جاتی ہوں، وہ سارے کام کر کے جاتے ہوئے بتا دیتا ہے جی پردہ ختم ہو گیا، دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے، آج تک میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ عمر لانو بڑے حیران، یہ کون جوان مرد ہے، خدمت بھی کرتا ہے تو ایسے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور تہجد کے وقت خدمت ہو چکی، وہ بھی عمر بن الخطاب تھے۔ اب اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ کے وہ آئے اور بڑھیا کے گھر کے قریب کسی جگہ اوٹ میں بیٹھ گئے کہ میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔
فرماتے ہیں کہ جب رات گہری ہو گئی، پن ڈراپ سائلنس، ہاتھ بھی بندے کو نہیں دکھائی دیتا تھا، اتنا اندھیرا ہو گیا. اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بڑھیا کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے. تو میں اٹھا اور میں نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ تو جواب میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر لانو کی آواز آئی، میں ابو بکر ہوں. میں نے کہا امیر المومنین رات میں اس اندھیرے میں اس بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے آپ؟ کہتے ہیں کہ میں نے جب نوٹ کیا تو ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں تھے. تو میں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے پاس جوتے ہیں نہیں یا آپ گھر اتار کے آئے؟ تو ابو بکر صدیق لانہ نے جواب دیا کہ عمر رات کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں نے اپنے جوتوں کو گھر اتار دیا کہ میرے چلنے کی آہٹ سے، جوتوں کی آہٹ سے کسی نیند والے بندے کی نیند میں خلل بھی نہ آئے. احسان کرتے تھے اس طرح کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلنے دیتے.